تو میرے نبی کی شان کیا ہے نا؟ لیکن بہرحال کیا ہوا تو ام ایمن نے روک دیا، منع کر دیا کہ شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، ان کو زمین کے اندر دفن کرنا ہوتا ہے، ان کو آرام کے لیے لٹا دیا جانا ہوتا ہے۔ کیا شان ہے سرکار آمنہ کی، نبی نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کھودی، اپنی ماں کی قبر۔ ہائے، یہ ماں کے ساتھ پیار ہے، نبی محبت ہے۔ کسی کی قبر صحابہ نے کھودی، کسی کی قبر اولیاء نے کھودی، کسی کی قبر انبیاء نے بھی کھودی، لیکن سید الانبیاء 6 سال کی عمر میں جس کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں وہ ایک خوش نصیب ہستی ہے جسے سیدہ طیبہ طاہرہ نبی کی پیاری پیاری امی جان سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب قبر کھد گئی تو ام ایمن کی مدد سے رسول اللہ نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی برابر کر دی گئی تو مٹی برابر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کی قبر جب ابوا میں بن گئی تو سرکار کا ہاتھ پکڑا اور ام ایمن نے کہا شہزادے چلو، کیونکہ ام ایمن کو میرے آقا کی امی جان نے کہا تھا ام ایمن میری امانت کو سنبھال کر لے جانا، ابوا سے سنبھال کے مکے لے جانا اور ان کے دادا کے سپرد کر دینا۔ ام ایمن نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑا چلو، ذرا تصور میں لائے ابوا کی زمین کو، کہا چلو، تو جیسے کہا چلو تو میرے آقا نے شان معصومیت سے پوچھا ام ایمن میری امی، میری امی۔ ام ایمن نے روتے ہوئے کہا شہزادے تمہاری امی اب ہمارے ساتھ کبھی نہیں آئے گی، تمہاری امی اب ہمیشہ یہی رہے گی، تمہاری امی کا مقام یہی، تمہاری امی یہی رہے گی۔ تو ام ایمن کا بیان ہے، بزرگوں نے فرمایا حضور نے ام ایمن کا ہاتھ چھڑایا اور ٹیلے کی طرف تیزی سے گئے۔ جب ام ایمن گئی تو کیا دیکھا، حضور ماں کی قبر پہ لپٹ کر رو رہے ہیں، ماں سے محبت دیکھو، ماں کی قبر پہ لپٹ کے رو رہے ہیں اور موٹے موٹے آنسو قبر پہ نچھاور ہو رہے ہیں۔ اور سرکار کہتے ہیں امی تمہیں تو پتہ ہے نا کہ تمہارے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، امی تم بھی مجھے چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی۔ اتنا کہنا تھا ام ایمن رو پڑی، اور رونے کے بعد ام ایمن کا بیان ہے کہ ام ایمن نے حضور کو اٹھایا، اٹھا کر کے جب لے کر کے گئی تو ام ایمن کہتی ہے میں جب حضور کو لے کے جا رہی تھی حضور ماں سے محبت اتنی تھی کہ پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کو دیکھ کر روتے جا رہے تھے اور پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ جب میں نے ان کو اپنی سواری پر اپنی اونٹنی پہ بٹھایا تو میں دیکھتی تھی جیسے وہ ابوا سے دور جاتے ویسے پلٹ پلٹ کر دیکھتے، ایسا لگتا تھا ابھی ماں لوٹ کر آئے گی، ابھی ماں لوٹ کر آئے گی۔ مگر یہ قدرت کا قانون ہے، یہ قدرت کی سنت ہے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں کبھی لوٹ کے نہیں آتے۔ پھر نہیں پتا کہ ام ایمن نے رسول اللہ کے آنسوؤں کو کیسے خشک کیا، کیسے پہنچا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی آنسوؤں کو کس طریقے سے اس پہ صبر کیا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ نبی ماں کو یاد کرتے رہے، یاد کرتے رہے، یاد کرتے رہے، یاد کرتے رہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز کا انتظار ہے، ایسے میں اللہ کے رسول عشاء کی نماز کے انتظار میں ہے، صحابہ بھی انتظار میں ہے، اور صحابہ کی عادت تھی کہ جب حضور موجود ہوتے تو حضور کے رخ انور کو تکا کرتے، دیکھا کرتے، وہ جانتے تھے حضور کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں چپ کے آنسو آ رہے تھے اور داڑھی شریف پر نچھاور ہو رہے تھے، موٹے موٹے آنسو حضور کی آنکھوں میں تھے۔ صحابہ نے دیکھا حضور رو رہے، وہ صحابہ کرام تھے آقا کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے بڑھ کے سمجھتے تھے، حضور کی خوشی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوشی سے بڑھ کے سمجھتے تھے۔ سب کچھ قربان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ جب آقا کو روتے ہوئے دیکھا صحابہ تڑپ گئے، حضور کے قریب آئے، حضور کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آقا ہمارے ماں باپ قربان ہم پہ، آپ کیوں رو رہے ہیں آقا؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں بس تصور کرو، آج ماں باپ ہے ان کی قدر کر لو، جب یہ نعمت چھین لی جائے گی، ماں باپ جب قبروں میں ہمیشہ کے لیے نیند سو جائیں گے، تم انہیں یاد کرو، حضور نے یاد کیا تم نہ یاد کرو۔
انہیں ڈھونڈو گے، تمنا کرو گے کہ خواب میں ان کی زیارت ہو جائے، لیکن اس وقت تو خواب میں بھی وہ نہیں دکھیں گے۔ آج ستا لو جتنا ستا رہے ہو، کل خواب کو بھی ترس جاؤ گے۔ آج ان کو راضی کر لو، آج ان کو راضی کر لو، وقت ہے، نعمت ہے۔ ان کی موت کی تمنا مت کرو، ان کی لمبی عمر کی دعا کرو، ان کے ہاتھوں کو چومو، انہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، انہیں اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، ان کو اپنے قریب رکھو، ان کے قریب رہو، ان کا سب کچھ قربان کرو۔ ایک دن تم یاد کرو گے وہ نبی جس کا سر درد کرتا ہے تو اللہ لامکہ پہ بلا کے اپنا دیدار کراتا ہے، وہ رسول رو رہے ہیں، چپکے چپکے رو رہے ہیں، خاموش آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے آقا کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی، آج مجھے میری امی یاد آ گئی، ہائے میری امی۔ پھر میرے آقا نے جب کہا نا مجھے میری امی یاد آ گئی، کیا وہ دردناک لمحہ رہا ہوگا، رسول اللہ کی روتی ہوئی آنکھیں اور حضور کے لبہائے اقدس سے جب یہ جملے